محنت کرو، حلال طریقے سے کماؤ، حلال طریقے سے کھاؤ، اس لیے کہ جو آدمی حلال کماتا ہے حلال میں برکت ہوتی ہے۔ جو آدمی حلال کماتا ہے اللہ پاک مرتے دم تک کسی کا اس کے اوپر قرض نہیں رکھتے۔ جو آدمی حلال طریقے سے کماتا ہے اس کی روزی کے اندر برکت ہوتی ہے۔ جو آدمی حلال طریقے سے کماتا ہے اللہ پاک حرام سے اس کو بچاتے ہیں۔ جو آدمی حلال سے کماتا ہے اپنی بیوی بچوں کو حلال غذا کماتا ہے اللہ پاک مرتے دم تک اس مسلمان کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے محتاج نہیں بناتے۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں بزرگان محترم، ہم اللہ کے محتاج بن جائے، یہ بندوں کے محتاج نہ بنے۔ کسی چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے آئیے، اللہ کا دربار کھلا ہوا ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ پاک ہم کو نہیں دیں گے۔ بزرگان محترم، آج ساری دنیا کے اندر ہزاروں کی آبادی ہے، انسان بھی اس روئے زمین پر زندگی گزار رہے ہیں اور جاندار بھی اس روئے زمین پر زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جن کو اللہ پاک روزی نہ پہنچاتے ہو۔ تھوڑا کم کر لو، ذرا کم کر لو۔ کوئی مخلوق اس زمین پر ایسی نہیں ہے جن کو اللہ پاک روزی نہیں پہنچاتے۔ ہر مخلوق تک روزی پہنچانے کی ذمہ داری اللہ پاک نے اپنے ذمے لے لیے ہیں، لیکن قرآن مجید سارے انسانوں کو بلکہ پورے مسلمانوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ تم حلال چیزیں کھایا کرو۔ یہ میرے اور آپ کے لیے یہ حکم نہیں ہے بلکہ تمام رسولوں کے لیے، نبیوں کے لیے، پیغمبروں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ بھی حلال پاکیزہ غذا کھائے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، پارہ نمبر 2 سیقول آیت نمبر 160 پر 2 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں جو کچھ زمین میں ہے، یعنی جو چیزیں زمین میں ہیں ان میں سے تم حلال پاکیزہ روزی کو کھاؤ، حلالا طیبا، حلال پاکیزہ روزی کو کھاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ سب سے پہلی آیت کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو چیزیں زمین میں موجود ہے ان میں سے حلال پاکیزہ چیزیں کھانا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ آدمی حلال کھاتا ہے تو تمام عبادات کرنے میں اس کو عجیب طرح کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ آدمی حلال غذا اپنے پیٹ کے اندر داخل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر نیک اعمال کرنے کا شوق، جذبہ، ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ آدمی حلال کمانے کی فکر میں نکلتا ہے تو اللہ پاک اپنے غیب سے
اس کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں۔ اب ایک آدمی حلال کمانا چاہ نہیں رہا ہے، کوشش نہیں کر رہا ہے، کوئی راستے نہیں بنا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ پاک اس کے لیے حلال طریقے کے راستے نہیں کھولیں گے۔ اس لیے کہ آدمی جب چاہتا ہے اللہ پاک حلال کاموں میں اس کی مدد ضرور فرماتے ہیں۔ حلال کمانے کی غرض سے صبح میں گھر سے نکلا، تجارت کے لیے جا رہا ہے، بزنس کے لیے جا رہا ہے، کاروبار کے لیے جا رہا ہے، کمانے کے لیے جا رہا ہے، محنت کرنے کے لیے جا رہا ہے، کچھ پیسے کما کر اپنی بیوی اور بچوں کو کھلانے کی نیت سے اس غرض سے اپنے گھر سے قدم کو باہر نکالتا ہے۔ بزرگان محترم، اسی وقت سے اللہ پاک اس کے لیے راستے ہموار کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، اے لوگوں، جو کچھ چیزیں زمین میں موجود ہیں ان میں سے تم حلال چیزوں کو کھایا کرو۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی محنت پڑتا ہے، حلال طریقے سے کمانا چاہتا ہے، حلال طریقے سے کاروبار کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، زراعت والا کام کرتا ہے، کوئی آدمی سائیکل میں کسی چیز کو رکھ کر بیچ رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس مال کے اندر اس کو منافع کم ملے گا۔ ایک آدمی کھیتی باڑی کا کام کرتا ہے، 6 مہینے اس کو مسلسل محنت کرنا پڑتا ہے۔ یہ عاجز کئی سال پہلے بنگلور کے باہر جب تراویح پڑھانے کے لیے گیا ہوا تھا تو یہ عاجز رمضان المبارک کا اکثر وقت کھیتی باڑی کرنے والے مسلمانوں کے ساتھ گزارتا تھا۔ جب میں صبح میں فجر کی نماز پڑھ کر تعلیم وغیرہ کر فارغ ہو جاتا تو ساتھیوں نے درخواست پیش کر دی کہ حضرت کچھ وقت ہمارے کھیت میں گزارے، کچھ وقت ہمارے ساتھ گزارے۔ چنانچہ میں فجر کی نماز پڑھ کر کچھ وظائف ہوتے تھے، اس وظائف کو مکمل کرنے کے بعد اشراق کی نماز پڑھ لینے کے بعد جب 8 بجے وہ خود ساتھی براہ راست گاڑی کے ذریعے مسجد کو آتے اور ایک پیغام دیتے کہ ہم آپ کو لینے کے لیے آ گئے ہیں، تو یہ عاجز ان نوجوانوں کے ساتھ، ان ہمارے بھائیوں کے ساتھ 5-6 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا، وہ خود گاڑی میں لے کر جاتے۔ تقریباً 2-3 گھنٹے سے زائد کا وقت اس کھیت میں بیٹھنے کا موقع ملتا تھا، وہ زراعت میں کام کرنے والوں کی محنت کو دیکھنے کا موقع ملتا تھا۔ بیچارے صبح میں 8 بجے سے لے کر ظہر سے لے کر عصر تک دھوپ کو دھوپ محسوس نہیں کرتے۔ بارش پڑ رہا ہے تبھی وہ کھیتی باڑی کا کام کر رہے ہیں، دھوپ برس رہی ہے اس کے باوجود پھر بھی وہ کھیتی باڑی کا کام کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ آدمی جب محنت کرتا ہے اس کی مقدر کی جتنی حلال روزی ہوتی ہے اللہ پاک اس کو اتنی ہی روزی دیتے ہیں۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس تھوڑی سی روزی کے اندر، تھوڑے سے مال کے اندر، تھوڑے سے دولت کے اندر اللہ پاک اتنی برکت دے دیتے ہیں۔ بزرگان محترم، پورا مہینہ الحمدللہ یہ عاجز ان لوگوں کے گھروں سے کھانا کھایا ہوا، اتنی اچھی اچھی چیزیں وہ لوگ پکا کر کھلاتے تھے، شاید کہ میں سمجھتا ہوں کہ سال بھر وہ اپنے گھر میں اتنی اچھی غذا نہیں کھائے، اتنی اچھی غذا کھائے، اتنی اچھی غذائیں اللہ پاک یہ کلام مجید کی برکت سے کھلاتے ہیں۔ اللہ پاک کلام مجید کو حفظ جو کیے ہیں، قرآن مجید کو جو آج حفاظ کرام، علماء کرام خدمت کر رہے ہیں، اتنی اچھی اچھی غذا کھلاتے ہیں، اتنی اچھی اچھی روزی کھلاتے ہیں، شاید کہ اس وقت کے ملک وزیر اعظم کو اللہ پاک نہیں کھلا رہے۔ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا کرم ہے۔
تو الغرض میں بتا رہا تھا، اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں تم زمین میں جو کچھ حلال چیزیں ہیں وہ حلال چیزوں کو، پاکیزہ غذاؤں کو کھانا ہے۔ اس لیے کہ آدمی جب حرام کاموں میں آگے بڑھتا ہے شیطان اس کو اور آگے بڑھاتا ہے۔ حلال طریقے سے کوئی آدمی محنت کرتا ہے منافع کم ملتا ہے۔ ایک آدمی سائیکل میں کوئی چیز بیچنے کے لیے نکلتا ہے، صبح سے لے کر شام تک وہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، دھوپ کو دھوپ برداشت کر رہا ہے، بارش برس رہی ہے، بارش کے برسات کو برس رہا ہے، وہ بھی برداشت کر رہا ہے، اس لیے کہ اپنے پیٹ کا مسئلہ ہے، اپنی بیوی بچوں کے پیٹ کا مسئلہ ہے۔ اگر میں کام کے لیے نہ جاؤں، تجارت کے لیے نہ جاؤں، اگر سائیکل پر رکھ کر کوئی چیز فروخت نہ کروں تو میرا گھر کون چلائے گا؟ تو معلوم ہوا کہ جو آدمی سائیکل میں، گاڑی میں، کسی بھی چیز میں رکھ کر محنت کرتا ہے، اس کی محنت کرنے کے بعد اس کو 400-500 روپے اس کو منافع مل جاتا ہے، لیکن جا کر اس بیچارے سے پوچھئے کہ 400-500 روپے آپ کو جو منافع ملتا ہے آپ کو اس میں کتنی برکت ہو رہی ہے؟ وہ ڈنکے کی چوٹ پر بتائے گا یہ 400-500 روپے میں کما رہا ہوں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اس 400-500 روپے سے اللہ پاک میرا گھر بھی چلا رہے ہیں۔ یہ 400 اور 500 روپے کی قیمت سے اللہ پاک میرے گھر کے تمام اخراجات بھی مکمل کر رہے ہیں، میری بیوی کی ضروریات بھی مکمل کر رہے ہیں، میرے بچوں کے اخراجات بھی مکمل کر رہے ہیں، گھر کا کرایہ وہ بھی اللہ پاک اسی میں مکمل کر رہے ہیں، اور اللہ پاک مہینے کے آخر میں کچھ روپے بھی بچا کر مجھے مرحمت فرما۔ یہ کون بول رہا ہے؟ ایک ریڈی میں ایک جام کا بیپار کرنے والا، ایک ترکاری کا بیپار کرنے والا، ایک پنڈو کا بیپار کرنے والا، ایک چھوٹی موٹی تجارت کرنے والا، ایک عام آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ 400-500 روپے کے اندر اللہ پاک اتنی برکت دے رہے ہیں کہ مہینے کے تمام اخراجات مکمل ہونے کے باوجود پھر بھی اللہ پاک کچھ رقم مجھے بچا کر دے رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے بزرگان محترم، وہ محنت کی کمائی ہے۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے، یہ محنت کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ آدمی 1000-2000 روپے بھی کما لے، اللہ پاک تھوڑے سے مال کے اندر برکت اتنی عطا فرماتے ہیں، قرآن مجید خود گواہی دیتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ۔ تم محنت کرتے جاؤ، حلال طریقے سے تجارت کرو، حلال طریقے سے دھندا کرو، حلال طریقے سے لین دین کا معاملہ کرو، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ہم آپ کو غیب سے روزی پہنچائیں گے جس کا آپ کو وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ آدمی گھر میں ایک کما رہا ہے لیکن کھانے والے 7 افراد ہیں، کمانے والا آدمی بیچارہ ایک ہے لیکن کھانے والوں کی جماعت 10 ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ باپ کی جو محنت ہے اس محنت میں اللہ پاک برکت عطا فرماتے ہیں، اس کی روزی میں برکت دے رہے ہیں، اس کے دولت میں برکت دے رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں روزی کی ذمہ داری تو ہماری ہے، روزی ہم پہنچانے والے ہیں۔ جب روزی کی ذمہ داری تو ہم لے لیے ہیں تو تم حلال طریقے سے محنت کرو، حلال غذا کماؤ، حلال تجارت کرو، حلال طریقے سے راستے پر چلو، اللہ پاک تمہاری مدد بھی فرمائیں گے، اللہ پاک تمہاری روزی کے اندر برکت بھی عطا فرمائیں گے۔ ایک اللہ کے ولی کامل کو، بہت بڑے عالم دین کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہم جیسے گنہگاروں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب فرمائے۔ تو ایک اللہ والے گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی۔ کیا نام ہے؟ نام کو یاد رکھیے، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ حضرت علماء فرماتے ہیں کہ انہی کے خاندان سے دعوت و تبلیغ کے بانی مبانی حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے۔
اتنے بڑے اللہ والوں کا خاندان ہے، اتنے بڑے بڑے علماء کا خاندان ہے، تو حضرت مولانا مفتی محمد مظفر حسین صاحب بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ان کا ایک مزاج تھا، ان کی ایک ترتیب تھی، ایک ترتیب انہوں نے بنائے تھے کہ مہینے کے کچھ دن میں اللہ کے بندوں کے پاس جانا ہے کہ کچھ قرآن کے مطابق، کچھ قرآن کے موافق جو قرآن مجید کے اندر اللہ پاک باتیں بتا رہے ہیں، کچھ بندوں کے پاس جاؤں گا، قرآن کے باتیں سناؤں گا، پھر دوسرے دن کسی اور کے پاس جاؤں گا، نماز کی فضیلت بتاؤں گا، پھر اور ایک گاؤں کو جاؤں گا، دین کے متعلق جتنے باتیں مجھے معلوم ہیں وہ لوگوں تک پہنچاؤں گا، پھر دوسرے دن کسی گاؤں میں جاؤں گا، کسی قریے میں جاؤں گا، کسی دیہات میں جاؤں گا، ذکر کے متعلق کچھ چیزیں پہنچاؤں گا۔ ان کا ایک مزاج تھا، ان کا ایک معمول تھا، ان کی یہ ترتیب تھی، مہینے کے 8 دن 10 دن یا 15 دن اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے۔ لیکن ان کا ایک اصول تھا، ان کا ایک ضابطہ تھا کہ کسی بھی گاؤں میں وہ 24 گھنٹے سے زائد نہیں رکتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی گاؤں میں پہنچے، کسی دیہات میں پہنچے، عصر سے پہلے پہنچے، یوں سمجھیے کہ 3-4 بجے کا وقت تھا، عصر سے پہلے پہنچے، عصر کی نماز پڑھے، عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد لوگوں سے اعلان کر کے کہا کہ میں آپ کے سامنے کچھ دین کے باتیں کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ کچھ دیر بیٹھ جائے اور دین کے مذاکرے سن لیں، دین کے متعلق کچھ باتیں سن لیں۔ چنانچہ عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے لوگوں سے خطاب کر کے کچھ دین کے متعلق کچھ پیغامات پہنچائے۔ پھر عصر کی نماز پڑھنے کے بعد، بات ہونے کے بعد لوگ اپنے گھروں کی طرف چلے گئے۔ پھر مغرب کی نماز اسی مسجد میں ادا کیے، پھر مغرب کی نماز کے بعد پھر بات ہوئی، پھر بات ہونے کے بعد لوگ بات مکمل ہونے کے بعد گھروں کو چلے گئے۔ پھر عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد پھر دین کے مذاکرے ہوئے۔ پھر دین کے مذاکرے ہونے کے بعد جو محفل میں بیٹھے ہوئے افراد تھے، دین کی بات سننے کے بعد، قرآن کی بات سننے کے بعد، حدیث کی بات سننے کے بعد وہ لوگ سارے کے سارے مجلس ختم ہونے کے بعد اپنے گھروں کی طرف چلے گئے۔ اب اس مجلس کے اندر ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی عبادت گزار تھا، وہ بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے والا تھا۔ تو سارے کے سارے لوگ حضرت کی اس مجلس کی اختتام پر بات مکمل ہونے کے بعد سارے لوگ گھروں کی طرف چلے گئے۔ تو وہ جو نوجوان تھا اس مجلس کے اندر، وہ بھی گھر کو چلا گیا۔ اب گھر کو جانے کے بعد اس کے ذہن میں ایک بات آئی، ہم دوپہر سے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عصر سے لے کر اب تک مسلسل ہمارے درمیان دین کے تعلق سے باتیں بتا رہے، سکھا رہے، قرآن مجید کے تعلق سے کافی باتیں بتائی، احادیث اور رسول کے تعلق سے کافی باتیں بتائی، ذکر و اذکار کے تعلق سے کافی باتیں بتائی، اور حضرت مجلس کی اختتام پر حضرت نے کہا کہ محفل میں بیٹھنے والوں سے کہ کل صبح میں فجر کی نماز کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤں گا، آپ مجھے کھانا دیں یا نہ دیں کوئی نہیں، پرابلم نہیں ہے، آپ میری دیکھ بھالی کرے یا نہ کرے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن آپ اللہ کے لیے میری دین کی بات سن لیجئے، تھوڑے سے وظائف سن لیجئے، کل صبح میں فجر کے بعد روانہ ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اس مجلس کے اندر جو نوجوان تھا، جو 5 وقت کا نمازی تھا، گھر کو جانے کے بعد اس کے ذہن میں ایک بات آئی، ارے وہ تو اللہ والے تھے، وہ تو بہت بڑے ولی تھے، ہم عصر سے دیکھ رہے پانی پر پانی پیتے ہوئے جا رہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کا پیغام پہنچانے سے تھک نہیں رہے۔ انہوں نے کھانے کے لیے نہ کوئی چیز کی طلب کی ہم سے،
نہ کسی چیز کا سوال کیا، نہ چائے طلب کی، نہ ڈکاشن طلب کیا، نہ انہوں نے کھانے کے لیے کوئی غذا طلب کیا، نہ کوئی انہوں نے پھل اور فروٹ کو طلب کیا۔ عصر سے بلکہ دوپہر سے ہم دیکھ رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، قرآن مجید کی باتیں پہنچا رہے ہیں۔ چلو ایسا کرتے ہیں کہ کچھ روٹیاں ہمارے گھر کے اندر بنی ہوئی ہے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا وہ جو نوجوان تھا اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے گھر کی 3 روٹیوں کو لے کر اس اللہ والے کی مجلس میں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے اس اللہ والے سے، اس عالم دین سے، اس بزرگ سے کہتا ہے، حضرت میں عصر سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کوئی چیز نہیں کھا رہے، صرف پانی پی رہے اور گھنٹوں بیان کر رہے۔ یہ ہمارے گھر کے اندر کچھ روٹی بنی ہوئی تھی، میں آپ کے لیے لایا ہوا ہوں، یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، حضرت ان روٹیوں کو آپ کھا لیجئے، کھا کر آرام کر لیجئے، چونکہ آپ کو صبح میں نکلنا ہے، لمبا سفر ہے، اس لیے کہ جس آدمی کی پیٹ میں غذا نہیں ہوتی، جس آدمی کی پیٹ میں کوئی روزی نہیں پہنچتی، ظاہر سی بات ہے کہ آدمی لمبا سفر نہیں کر سکتا۔ پیٹ میں غذا ہوگی، کوئی چاول کھا لے، کوئی پھل فروٹ کھا لے، کوئی دیگر چیزیں کھا لے تو آدمی سفر کر سکتا ہے، ورنہ خالی پیٹ اگر میں آپ کو کہوں کہ فجر کی نماز پڑھ لیجئے، آپ ناشتہ مت کریے گا، یہاں سے لے کر حیدرآباد تک نان اسٹاپ جانا ہے، آپ کو کوئی درمیان میں راستے میں کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں دوں گا کہ آپ میرے ساتھ سفر کریں۔ سفر کر بھی لیے، پتہ نہیں راستے میں کتنی دعائیں آپ مجھے دیتے ہوئے جائیں گے، کتنی گالیاں دیتے ہوئے مجھے جائیں گے۔ یہ اللہ والے تھے، وہ نوجوان کہنے لگا، حضرت آپ کو صبح میں لمبا سفر کرنا ہے، آپ یہ روٹیاں ہیں ہماری طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، آپ کھا لیجیے۔ چنانچہ 3 روٹیاں لا کر وہ نوجوان پیش کیا، حضرت رات میں کھا لیا، آرام کر لیا، پھر فجر کی نماز کے بعد حضرت کیا کرنا تھا؟ نکلنا چاہیے تھا، اپنی منزل کی طرف روانہ ہونا تھا۔ چنانچہ حضرت اس دن روانہ نہیں ہوئے، پھر اسی مسجد میں حضرت قیام کیے، پھر پورا دن حضرت دوسرا دن پورا کا پورا دن اسی مسجد میں قیام کیے، پھر عصر بعد، مغرب بعد، عشاء کی نماز کے بعد، تینوں نمازوں کے بعد حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی پھر خطاب کر کے لوگوں سے اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات کو پہنچاتے رہے۔ دوسرا دن ہو گیا، پھر دوسرے دن شام میں عشاء کے بعد مجلس ختم ہونے کے وقت حضرت نے لوگوں سے کہا کہ کل صبح میں نکل جاؤں گا، یہ آج میرا آخری پیغام ہے۔ چنانچہ حضرت یہ بات کہہ کر اپنی مجلس کو ختم کیے۔ وہ نوجوان اسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، چنانچہ دیکھا کہ حضرت تو آج صبح میں روانہ ہونا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے کہ کسی غرض سے رک گئے ہوں گے۔ وہ نوجوان مجلس ختم ہونے کے بعد اپنے گھر کو جاتا ہے، پھر 2 روٹیاں لا کر وہ اللہ والے کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ پہلے دن کتنے روٹیاں لا کر دیا تھا؟ بولو بھائی، پہلے دن کتنے روٹیاں؟ 3 روٹیاں۔ دوسرے دن کتنے روٹیاں؟ 2 روٹیاں لا کر دیا۔ وہ اللہ والے تھے، دونوں روٹیوں کو لیے اور کھا کر آرام کر لیے۔ اب تیسرا دن شروع ہوا۔ اب تیسرا دن شروع ہونے کے بعد صبح میں فجر کے بعد حضرت کا کیا تھا؟ سفر تھا، حضرت اپنی منزل کی طرف روانہ ہونا تھا، لیکن حضرت تیسرے دن بھی اپنی منزل کی طرف روانہ نہیں ہوئے۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت مسلسل 2 دن سے بول رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کل صبح میں نکل جاؤں گا، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ حضرت کو یہ مسجد کی 4 دیواری پسند آ گئی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ ہمارا رہن سہن، ہمارا مزاج، ہماری طبیعت، ہماری فکر دیکھ کر حضرت یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ دین کی باتیں سننے کا شوق ان مسلمانوں کے اندر، ان میرے بھائیوں کے اندر اور بھی زیادہ ہے، ان کے دل میری باتیں سننے کی طرف مائل ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت اس وجہ سے رک گئے ہوں گے۔ تیسرے دن بھی حضرت اسی مسجد میں قیام کیے، پھر چنانچہ عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد اسی طرح مسلسل دین کی مجلس قائم کر کے لوگوں کو دین کی نصیحت کرتے رہے، لوگوں کو قرآن کا پیغام پہنچاتے رہے۔ لیکن جب تیسرا دن ہوا، جب تیسرے دن عشاء کی نماز کے بعد حضرت نے مجلس کے اختتام پر لوگوں سے کہا کہ کل صبح میں انشاءاللہ نکل
نکل جاؤں گا، آج یہ میرا آخری دن ہے، یہ کہہ کر حضرت اپنی مجلس کو ختم کیے۔ اس مجلس کے اندر وہ آخری مجلس تھی، وہ نوجوان بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ نوجوان بھی اللہ والے کی شرکت میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب دیکھا کہ حضرت ہو سکتا ہے کہ آخری دن حضرت کا ہوگا، چلو چنانچہ آج بھی ہمارے ہی گھر سے حضرت کے لیے کھانے کا انتظام ہوگا، آج بھی ہمارے گھر سے انشاءاللہ حضرت کے لیے، ولی کے لیے کھانے کا انتظام ہوگا۔ چنانچہ وہ نوجوان تھا، اپنے گھر کو جاتا ہے، اپنے گھر کو جا کر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ آج آخری دن ہے، اللہ والے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے، آج اللہ والے آخری دن رکے ہوئے ہیں، کیوں نہ ہو کہ ان کی مہمان نوازی ہو جائے، ان کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ چنانچہ نوجوان گھر کو جاتا ہے، اپنی بیوی سے درخواست پیش کرتا ہے، تو بیوی کہتی ہے کہ پہلا دن تھا میں تم کو 3 روٹی دے دی، دوسرا دن تھا میں تمہارے لیے 2 روٹیوں کو پیش کر دیا، اب آخری دن ہے، میں آپ کے لیے کچھ انتظام نہیں کر سکتی۔ چنانچہ وہ جو نوجوان تھا اپنی کھانے کی روٹی، اپنی جو غذا ہوتی ہے، اپنے جو کھانے کی جو ترتیب ہوتی تھی، وہ نوجوان کہتا ہے یا اللہ والے سے کہتا ہے آج آخری دن ہے، آج اللہ کے لیے آج یہ روٹی کھا لو، کل صبح میں فجر کے بعد روانہ ہو جانا۔ وہ اللہ والے پوچھتے ہیں، وہ اللہ کے ولی پوچھتے ہیں، وہ عالم دین کہتے ہیں، وہ نوجوان سے پوچھتے ہیں اے نوجوان کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، تو مجھے جانے کے لیے کیوں بتا رہا ہے؟ وہ اللہ والے ہوتے ہیں، اس کے اس جملے کو سن کر اس نوجوان کے گلے کو لگ جاتے ہیں، اس نوجوان کو اپنے سینے سے چمٹا لیتے ہیں اور دھاڑے مار کر رونے لگتے ہیں۔ نوجوان پریشان ہو جاتا ہے، نوجوان دل ہی دل میں یہ سوچتا ہے ہو سکتا ہے کہ میرے اس جملے سے اس بزرگ کا دل پاش ہو گیا ہوگا، میرے اس جملے سے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ولی ناراض ہو گئے ہوں گے۔ وہ اللہ کے ولی اس نوجوان کو اپنے سینے سے چمٹا کر، اپنے گلے سے چمٹا کر دھاڑے مار کر رونے لگتے ہیں۔ وہ نوجوان بھی روتا ہے، نوجوان اللہ والے سے پوچھتا ہے اللہ کے ولی مجھے بتائیے تو صحیح رونے کا راز کیا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے، آپ مجھے بتائیے۔ وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ مسجد کی کیا فضیلت ہوگی، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مسجد کے اندر کیا کمال ہے، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی یہ مسجد کی 4 دیواری کے اندر کتنا کمال ہے۔ آگے بڑھ کر اللہ والے کہتے ہیں وہ نوجوان سے یہ مسجد کا کمال نہیں ہے، یہ کمال تو تیری روٹی لا کر کھلانے کا نتیجہ ہے۔ آگے بڑھ کر وہ اللہ والے وہ نوجوان سے کہتے ہیں کہ جب سے میں اس مسجد میں رکا ہوا ہوں 3 دن سے مسلسل مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو رہی ہے۔ آگے بڑھ کر اللہ والے کہتے ہیں نوجوان سے کہتے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں، جب بھی میں آپ کی روٹی کھا کر اس مسجد کے اندر آرام کرتا ہوں، جب سونے کے لیے بستر پر جاتا ہوں، لیٹنے کے لیے بستر پر جاتا ہوں، جب میری آنکھ لگنے کو ہوتی ہے، جب میری آنکھ لگ جاتی ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں گھنٹوں میری بات چیت خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی رہتی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ مسجد کی فضیلت کیا ہوگی۔ لیکن بزرگان محترم آگے بڑھ کر وہ جو نوجوان تھا سارا معاملہ اللہ والے کے سامنے رکھتا ہے، وہ کہتا ہے اصل معاملہ یہ ہے کہ میں بہت زیادہ محنت کرنے والا انسان، کیا کرنے والا انسان ہوں، میں بہت زیادہ محنت کرنے والا انسان ہوں، بہت زیادہ جد و جہد کرنے والا انسان ہوں، اتنی محنت کرتا ہوں کہ میرے جسم کے میرے جسم کے اندر اکثر جگہوں پر مجھے درد ہوتا ہے، اتنی محنت کر کے جب میں شام کو آتا ہوں مجھے اتنی رقم ملتی ہے جتنی رقم سے میرے گھر کے اندر صرف 3 روٹیاں پکتی ہیں۔ کتنی روٹیاں؟ اتنی محنت کرنے کے بعد صبح سے لے کر شام تک میں محنت کر رہا ہوں،
اتنی محنت کرنے کے بعد کتنی رقم ملتی ہے؟ چھوٹی موٹی رقم مل جاتی ہے۔ اس رقم سے صرف میرے گھر کے اندر میری ایک بیوی ہے، میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور میں ایک ہوں۔ 3 افرادوں کے لیے 3 روٹیاں بنتی تھیں۔ جب پہلا دن تھا، میں اپنی بیوی سے جا کر کہا کہ اللہ والے مسجد میں رکے ہوئے، بہت بڑے عالم دین رکے ہوئے۔ جب میں نے اپنی بیوی کے سامنے اس بات کو پیش کیا تو میری بیوی ڈنکی کی چوٹ پر کہنے لگی، چلو آج ہم اپنے گھر کے اندر فاقہ کر لیتے ہیں۔ آج کیا کر لیتے ہیں؟ اللہ والے کے لیے دیکھیں کتنی قربانیاں دے رہی ہے، وہ اللہ والے کے لیے کتنے مجاہدے برداشت کر رہے ہیں۔ وہ نوجوان آ کر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ آج ان کے لیے کھانے کا کچھ انتظام کرنا ہے۔ بیوی نے کہا کہ چلو آج ہمارے گھر کے اندر فاقہ کر لیتے ہیں۔ ایسا کرنا کہ تم میری ایک روٹی ہے، آپ کی ایک روٹی ہے، ہمارے ننھے منھے چھوٹے سے بچے کی ایک روٹی ہے، یہ تینوں روٹیوں کو ہم اللہ والوں کو پہنچا دیتے ہیں، آج ہم فاقہ کر لیتے ہیں۔ چنانچہ پہلے دن 3 روٹی پہنچا دی۔ دوسرے دن آئے، انہوں نے روٹیوں کو طلب کیا تو بیوی نے کہا، بچے سے بھی سوال کیا اور کہا کہ روٹیاں پہنچانا ہے۔ بچے نے کہا کہ میں چھوٹا بچہ ہوں، مجھے بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے، آج میں روٹی نہیں دے سکتا۔ چنانچہ بیوی نے کہا کہ آج میری اور آپ دونوں کی روٹی اللہ والوں کو پہنچا دیتے ہیں، چلو بچے کی روٹی بچے کو کھلا دیتے ہیں۔ چنانچہ دوسرے دن ایسا ہوا کہ بچے نے روٹی دینے سے انکار کر دیا۔ پھر تیسرے دن ایسا ہوا، بیوی سے آ کر کہنے لگے آج آخری دن ہے، روٹی پہنچانا ہے، پہنچا دیں گے۔ تیسرے دن بیوی نے کیا کہا، آج میں بھی روٹی نہیں دے سکتی، بچے نے بھی روٹی دینے سے انکار کر دیا۔ 2 دن ہم فقر و فاقے سے گزار رہے تھے، پیٹ کا مسئلہ ہے، بھوک کا مسئلہ ہے، آج ہم نہیں دے سکتے۔ چنانچہ تیسرے دن وہ نوجوان کیا کیا، اپنی روٹی لے جا کر اللہ والے کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ سارا واقعہ اللہ والے کے سامنے رکھتا ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں یہ تیری محنت کی کمائی کا نتیجہ ہے کہ 3 دن مسلسل خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ بزرگان محترم، وہ وقت دور نہیں ہے، وہ واقعہ آج بھی میرے اور آپ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ حلال چیزیں کمانا ہے، حلال غذا کھانا ہے۔ بہت بڑے صحابی رسول گزرے ہیں، سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے صحابی رسول گزرے۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، 2 باتیں بتا کر بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں حضرات صحابہ کرام کو وعظ و نصیحت کر رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر پڑ گئی۔ کہاں پڑ گئی؟ ارے بولو بھائی، کہاں پڑ گئی؟ اللہ کے رسول کی نظر سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کے اوپر پڑ گئی۔ دیکھا کہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بہت زیادہ سخت ہو چکے ہیں، بہت زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن معاذ کو بلایا، پوچھا، اے سعد ابن معاذ، تمہارے ہاتھ اتنے زیادہ سخت ہو چکے ہیں، کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، میں خود محنت کرتا ہوں اپنی بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے پیٹ کے لیے حلال طریقے سے میں خود زراعت کا کام کرتا ہوں، کھیتی باڑی کا کام کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول میرا ہاتھ کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کو قریب لیتے ہیں۔ بزرگان محترم، قریب لینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دینے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسلمان حلال طریقے سے محنت کر کے، تجارت کر کے کماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت حلال کمانے والے انسان پر جہنم کی آگ کو اللہ پاک حرام فرما دیتے ہیں۔
साद इब्ने मुआज मेहनत कर रहे हैं, उनके हाथ सख्त हो चुके हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम मेहनत करो, हलाल तरीके से कमाओ, हलाल तरीके से खाओ। इसलिए कि जो आदमी हलाल कमाता है, हलाल में बरकत होती है। जो आदमी हलाल कमाता है, अल्लाह पाक मरते दम तक किसी का उसके ऊपर खर्च नहीं रखते। जो आदमी हलाल तरीके से कमाता है, उसकी रोज़ी के अंदर बरकत होती है। जो आदमी हलाल तरीके से कमाता है, अल्लाह पाक हराम से उसको बचाते हैं। जो आदमी हलाल से कमाता है, अपनी बीवी बच्चों को हलाल ग़िज़ा कमाता है, अल्लाह पाक मरते दम तक उस मुसलमान को किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए मोहताज नहीं बनाते। इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ बुजुर्गान मोहतरम, हम अल्लाह के मोहताज बन जाए, ये बंदों के मोहताज ना बने। किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, आई अल्लाह का दरबार खुला हुआ है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, अल्लाह से मांगेंगे कि अल्लाह पाक हमको नहीं देंगे। इसीलिए अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ज़मीन में जो कुछ चीज़ें तुम हलाल चीज़ें खाना है, ये मेरे और आपके लिए नहीं बल्कि तमाम रसूलों के लिए भी ये पैगाम है। अल्लाह पाक पारा नंबर 18 क़द अफ़लह सूरतुल मुमिनून आयत नंबर 50 के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। अल्लाह पाक रसूलों से खिताब करके फरमाते हैं, ऐ तमाम पैगम्बरों, ऐ तमाम रसूलों, ऐ तमाम अंबिया, तुम्हारे लिए भी ये पैगाम है कि तुम ज़मीन में जाने के बाद हलाल पाकीज़ा चीज़ें खाना है, वह अमलु सालिहा, और नेक काम करना है। बुजुर्गान मोहतरम, हम सब के लिए हुक्म है, जब तक हम दुनिया में रहे हलाल कमाने की फ़िक्र में लगना है। चाहे 2-4 घंटे ज़्यादा मेहनत करना पड़े, मेहनत करते जाओ, लेकिन हराम से दूर रखो, हराम से अपने आप को बचाओ, वरना हराम खाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि नेक आमाल करने के लिए जज्बा नहीं होगा। सबसे पहली बात यह है कि आमाल करने की तड़प, आमाल करने का शौक, आमाल करने का जज्बा हमारा दिलों से ख़त्म हो जाएगा। जब आमाल ही नहीं करेंगे तो हम अल्लाह के मुकर्रब बंदे कहाँ से बन सकते हैं। इसीलिए आज के बयान से यही पैगाम है कि हम हलाल तरीके से तिजारत करना है, हलाल ग़िज़ा खाना है, अपनी बीवी और बच्चों को हलाल ग़िज़ाएँ खिलाना है, अपने माँ बाप को हलाल ग़िज़ाएँ खिलाना है। इंशाअल्लाह जब ये चीज़ पर मुसलमान अमल कर लेगा, ज़िंदगी के अंदर इसके फ़ायदे भी ज़रूर देखेगा। बस अल्लाह पाक से दुआ फरमाएं, अल्लाह पाक हम सब को मौत के आखिरी सांस तक हलाल तरीक़े से लेन देन का मामला करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हलाल तरीक़े से तिजारत करने की अल्लाह पाक हम सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हराम से, धोखे से, फ़राड से अल्लाह पाक हमारी बल्कि क़यामत की सुबह तक आने वाले नस्लों की फ़र्दन फ़र्दन हिफाजत फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।